السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عطاة المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون صلوات عزیزان محترم، سورہ آل عمران کی ان آیات مبارکہ کے ذیل میں ہمارے تیسرے مرحلہ گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے۔ مسلسل میں نے دو تقریروں میں ان دونوں آیات کا ترجمہ اپنے نوجوان دوستوں کی خدمت میں پیش کیا، اور چونکہ فکر کو اسی مقام سے آگے جانا ہے اس لیے ان کے ذہن میں ترجمہ بیدار رہنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان لانے والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جو حق ہے تقوی اختیار کرنے کا۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور جب مرو تو اسلام پہ مرو۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور افتراق و انتشار اور اختلاف پیدا نہ کرو۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو کہ اللہ نے تم پر اپنی ایک نعمت اتاری تھی۔ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، وہ نعمت یہ تھی کہ تم اس نعمت کے آنے سے قبل ایک دوسرے کے دشمن تھے، اور اس نعمت نے آنے کے بعد تمہاری دشمنیوں کو دوستیوں میں بدل دیا اور تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور تم جہنم کے دہانے پہ کھڑے ہوئے تھے۔ فانقذکم منہا، اس نعمت نے آنے کے بعد تمہیں جہنم سے بچا لیا۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ اپنی نشانیاں اور اپنی آیتیں اسی طریقے سے بیان کرتا ہے۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ پہلی آیت کا آخری لفظ ہے مسلمون، مرو تو اسلام پہ مرو، اور دوسری آیت کا آخری لفظ ہے تہتدون، ہدایت قبول کرو۔ یہ دونوں لفظ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان اپنی زندگی میں مجبور نہیں ہے، صاحب اختیار ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ یعنی انسان جو کرتا ہے وہ اپنی مرضی سے، اپنی مشیت سے، اپنے ارادے سے، اپنے فیصلے سے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں ایک ناروا جملہ رائج ہو گیا کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے۔
بھائی ایسا ہے یا نہیں ہے؟ باولپور کے ریلوے اسٹیشن سے جب آپ باہر نکلیں تو آپ کو اتنا بڑا بورڈ نظر آئے گا کہ اسے نظر انداز کر کے آپ جا نہیں سکتے، اور اس پر دونوں طرف داہنے بائیں لکھا ہوا ہے جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے۔ تو بادشاہوں کے ظلم و جور کا جواز پیدا کرنے کے لیے نہ معلوم تاریخ کے کس دور کے ملاؤں نے یہ عقیدہ بنا دیا، بادشاہوں کے ظلم و جور اور بادشاہوں کے فسق و فجور کا جواز پیدا کرنے کے لیے، ملوکیت کو جواز فراہم کرنے کے لیے ملائیت نے فتوا دیا کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے۔ نہ معلوم ایسے کتنے لفظ ہیں جو تم روزانہ بولتے ہو، بھائی سنا ہے نا تم نے، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے۔ اب کہتے خدا جھوٹ نہ بلوائے، بھائی آپ کی رائے کیا ہے؟ کبھی جھوٹ بلوا سکتا ہے خدا؟ آپ نے یہ جملہ سنا کہ خدا جھوٹ نہ بلوائے؟ تو وہ جو عین عدل ہے، جو عین صدق ہے، کیا وہ جھوٹ بلوا سکتا ہے؟ یہ جملہ بھی انہی لوگوں نے ایجاد کیا جو جھوٹی حدیثیں گڑھنے کے عادی تھے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ اب میں پھر واپس جاؤں گا اسی جملے کی طرف، لیکن یہ جملے جو تمہارے معاشرے میں رائج ہو گئے نا، انہیں تمہیں واضح کرنا چاہ رہا ہوں۔ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، خدا جھوٹ نہ بلوائے۔ جوڑے جوڑے آسمانوں میں بنتے ہیں، بھائی اگر سارے جوڑے دنیا کے آسمانوں میں بنتے ہیں تو دنیا میں طلاق کیوں ہو جاتی ہے؟ تو یاد رکھنا اس جملے کو کہ کل ایک جوڑا آسمانوں میں بنا تھا۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ بات کو سمجھ رہے ہو؟ تو کسی فضیلت کو دبانے کے لیے، کسی فضیلت کو دبانے کے لیے مشہور کر دیا گیا کہ جوڑے آسمانوں میں بنتے ہیں۔ بس ایک جوڑا تھا جو آسمانوں میں بنا، فرشتے وحی الہی آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ نے فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ پڑھ دیا، کر دیا نہیں، پڑھ دیا۔ اب عجیب مرحلہ فکر ہے نا، جہاں میں روکوں گا پھر واپس جاؤں گا موضوع کی طرف، لیکن جملہ بیچ میں آ گیا ہے تو یہ جملہ سنتے جاؤ۔ روایت کا لفظ ہے زوج نور بن نور، یا رسول اللہ، اللہ نے نکاح پڑھ دیا فاطمہ کا علی کے ساتھ، تو اب آپ بھی نور کا نور کے ساتھ جوڑا بنا دیں۔ سن لیا تم نے؟ اللہ نے پڑھا، حکم یہ نہیں آیا کہ رسول تم پڑھ دو، رسول تم پڑھو، یہ نہیں۔ بھائی رسول سے بڑا قریش پہ کون تھا جس سے اللہ کہتا؟ لیکن اللہ نے خود پڑھا، اپنے حبیب سے نہیں پڑھوایا۔ تو مالک اس میں مسئلہ کیا ہے؟ کہ بھائی بات یہ ہے کہ میرے حبیب کا نکاح اس کے باپ نے پڑھایا تھا، اس کا نکاح میں خود پڑھاؤں گا۔ عجیب مرحلہ ہے۔ بھائی بہت آہستہ آہستہ میرے ساتھ چلتے رہو۔ تو جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے، جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے، خدا جھوٹ نہ بلوائے۔ جوڑے آسمانوں میں بنتے ہیں، بھائی کیا کرے؟ تقدیر میں نہیں تھا۔ بھائی یہ تقدیر پہ اتنا مستحکم ایمان کہاں سے آ گیا ہے؟ یہ مسائل ایسے ہیں کہ اگر میں ان پر گفتگو شروع کر دوں تو سطح عمومی سے بات بہت بلند ہو جائے گی، تو ہلکی پھلکی بات ان نوجوانوں کو پیش کر کے آگے بڑھ جاؤ۔ بھائی ہماری تقدیر میں فلاں چیز نہیں تھی، اچھا اس کی تقدیر میں اللہ نے لکھ دی تھی، اسے مل گئی، یعنی یہ تقدیر پہ اتنا بڑا ایمان کہاں سے آ گیا؟ بتلاؤ۔ جب خیبر فتح ہوا تو سارے کہہ رہے تھے کہ اللہ نے فتح خیبر کو علی کے مقدر میں لکھ دیا تھا، یعنی علی کا کمال نہیں تھا، تقدیر کا کمال تھا۔ سمجھ رہے ہو؟ لکھا ہے، یعنی اردو کی تاریخوں میں بھی اگر تم دیکھو گے تو تمہیں یہ جملہ مل جائے گا کہ اب کیا کیا جائے کہ فتح خیبر کو اللہ نے علی کے مقدر میں، علی کے مقدر میں اللہ نے فتح خیبر لکھ دی تھی۔ بھائی اگر بات علی کے مقدر کی ہے تو کعبے میں پیدا ہونا علی کا مقدر،
ہے نا؟ یعنی چاہ یہ رہے تھے کہ فتح خیبر میں جو علی نے کمال دکھلایا ہے وہ بھی تقدیر کے اکاؤنٹ میں لکھا جائے، علی کے اکاؤنٹ میں نہ لکھا جائے. تو اگر فتح خیبر علی کے مقدر میں تو صرف یہ ایک مقدر کیوں دیکھ رہے ہو؟ کعبے میں پیدا ہونا علی کا مقدر، آغاز رسول میں تربیت پانا علی کا مقدر، ذوالعشیرہ کی دعوت دینے کے لیے جانا علی کا مقدر، شب ہجرت رسول کے بستر پہ سو جانا علی کا مقدر، ہجرت کے بعد خاتون جنت سے شادی علی کا مقدر، جنگ احد میں فتح کرنا علی کا مقدر، جنگ بدر میں فاتح بننا علی کا مقدر، جنگ خیبر میں فاتح بن جانا علی کا مقدر، ٹھیک ہے نا؟ فاتح مکہ پر کندھے پہ کھڑا ہو جانا علی کا مقدر، غدیر میں مولا بن جانا علی کا مقدر، سورہ کوثر علی کے مقدر میں، سورہ حضرت علی کے مقدر میں، آئے ولایت علی کے مقدر میں، آئے تطہیر علی کے مقدر میں، حدیث منزلت علی کے مقدر میں، حدیث من کنت مولا علی کے مقدر میں، حدیث طیر علی کے مقدر میں، حدیث کل ایمان علی کے مقدر میں. تو جب ساری چیزیں علی کے مقدر میں ہیں تو تم اپنا پھوٹا ہوا مقدر لے کر مقابلہ کیوں کر رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو؟ جی جو نعرہ لگائے گا وہ اپنا مقدر خود ہی جگائے گا. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ عجیب بھائی، عجیب مرحلہ فکر ہے نا، عجیب مرحلہ فکر ہے. تو میں جو مقدر کے خلاف بول رہا تھا تو تمہارے ذہن میں یہ بات رہے کہ 100% مقدر منفی نہیں ہے. تم نے اپنی پیدائش کا وقت معین نہیں کیا، تمہارا مقدر ہے، اور تم اپنی موت کا وقت معین نہیں کر سکتے، وہ تمہارا مقدر ہے. اگر خود معین کر سکتے تو خودکشی حرام نہ ہوتی. سمجھ رہے ہو نا؟ اچھا، میں نے کبھی ایک جملہ کہا تھا اور جی چاہتا ہے کہ وہ جملہ اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں اور پھر میں آگے بڑھ جاؤں، اس لیے کہ منزل فکر معین ہے، جہاں تک جانا ہے. جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. بھئی یہ کیوں کہا؟ بادشاہ نے کسی کا مال چھین لیا، کسی صحیح انسان کا مال غلط بادشاہ نے چھین لیا. تاریخ میں ایسا بہت ہوتا رہا ہے کہ صحیح انسانوں کا مال غلط انسانوں نے بہت چھینا ہے. اب عوام میں ایک رجحان پیدا ہوا کہ بھئی یہ کیا کیا بادشاہ نے؟ اس کی ملکیت تھی، اس کی چیز تھی، ٹھیک ہے نا، اس کا کھیت تھا، کھلیان تھا، باغ تھا، جو کچھ بھی تھا، مکان تھا، وہ چھین لیا. عوام میں ایک حیران پیدا ہوا. ملا بولا ادھر سے کہ بھائی جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. اس نے خود تو نہیں کیا نا، اللہ نے کروا دیا. سمجھ رہے ہو؟ یہ جملہ میں نے کبھی کہا تھا، مجھے تو آگے جانا ہے لیکن یہ جملہ اپنے نوجوان دوستوں کو ہدیہ تو کرتا جاؤں نا. تو سمجھ گئے؟ اچھا، یزید نے قتل کروا دیا، کہا بھائی اللہ نے کروا دیا، جو کرواتا اللہ کرواتا ہے. جب اس سادانیاں اسیر ہو گئی، کہا جو کرواتا اللہ کرواتا ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ یعنی 1500 سال کی تاریخ میں یہ غلط جملہ بادشاہوں کو پروٹیکشن دیتا رہا، بادشاہوں کو بچاتا رہا. تو اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے، تو اگر ہم دشمنان آل محمد کی بیزاری کا اعلان کریں تو اعتراض نہ کرنا، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. توجہات مطلوب ہے لعلکم تہتدون. گفتگو آگے جا رہی ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. ہدایت حاصل کرنا تمہارا کام ہے، ہدایت دینا اس کا کام ہے. سورہ اللیل میں آواز دی. اب سلسلہ فکر آگے بڑھ رہا ہے. ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولی. دیکھنا سورہ اللیل کو،
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लैल इज़ा यग़शा वन्नहार इज़ा तजल्ला वमा खलक़ ज़कर वल उन्सा इन्न सय्यकुम लशत्ता। कहाँ तक आयत है तुम्हें सुनाऊं? आगे बढ़कर कहा इन्ना अलैना लल हुदा। हिदायत की जिम्मेदारी मेरी है, मेरा फर्ज है कि मैं हिदायत करूं। अल्लाह कह रहा है, मैं सुनना खुदा की कसम, हिदायत मेरा फर्ज है, हिदायत मैं करूंगा। व इन्न लना लल आखिरता वल उला। आखिरत मेरी मिल्कियत है, दुनिया मेरी मिल्कियत है। तवज्जो रहे, सारी दुनिया में इस वक्त जो टकराव है, बहुत करीब होके बात कर रहा हूं, बहुत करीब होके। सारी दुनिया में जो इंतशार है ना, यानी ग्लोबल प्रॉब्लम कर रहा हूं आपके सामने, किसी एक शहर या मुल्क की बात नहीं कर रहा हूं, वो ये है कि हर इंसान पर कुछ हुकूक हैं और हर इंसान के कुछ फराइज हैं। हर इंसान अपना हक मांगने के लिए खड़ा हो जाता है, अपना फर्ज अदा करने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये जो झगड़ा है ना दुनिया में, ये जो दुनिया में झगड़ा है, वो हक और फर्ज का झगड़ा है कि मैं अपना हक मांगने के लिए खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन जो मेरा फर्ज है वो मैं अदा नहीं करूंगा। समझ रहे हो ना बात को? कुरान के इन दोनों जुमलों को तो देखना, इन्ना अलैना लल हुदा, हिदायत मेरा फर्ज है, व इन्न लना लल आखिरत अल उला, जमीन और आसमान की मिल्कियत मेरा हक है। अल्लाह ने अपने फर्ज का पहले ऐलान किया, हक का बाद में ऐलान किया। समझ रहे हो बात को? फर्ज का पहले ऐलान किया और हक का बाद में ऐलान किया। तवज्जो हाथ मत भूल रहे, सूरह वल्लैल में कहा कि हिदायत हमारी जिम्मेदारी है। और अब सूरह हलाता में आवाज दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हलाता अलल इंसाने हीनु मिन अद-दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तली फजअलनाहु समीअन बसीरा इन्ना हदैनाहु सबील। हिदायत हम करेंगे, कोई और नहीं करेगा। हिदायत हम करेंगे, कोई और नहीं करेगा। यह सूरह हलाता। और अब आवाज दी 30वें बारे में, अलम नजअल लहू ऐनैन, क्या हमने इंसान को दो आंखें नहीं दी? वलिसानन व शफ़तैन, क्या हमने इंसान को ज़बान नहीं दी? क्या हमने इंसान को दो होंठ नहीं दिए? व हदैनाहु नजदैन, और क्या हमने उसकी हिदायत नहीं की? क्या बात है, भाई तवज्जो रहे, तवज्जो रहे। तो मेरे इस जुमले को याद रखना कि हिदायत अल्लाह देता है, गुमराह नहीं करता। अब जैसे बोल रहा हूं वैसे मुतमईन हो, या मैं फिर वापस चला जाऊं नारे हैदरी की तरफ? मैं देखो, नारे हैदरी तो यानी मैं अक्सर ये कहा करता हूं कि खुदा की कसम, जिस मजलिस में जिक्र अली न हो वो मजलिस मनहूस है। समझ रहे हो ना बात को? अच्छा, तो हिदायत अल्लाह करता है, गुमराह नहीं करता। सुनोगे आयत सूरह नहल, वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन अअबुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत फमिनहुम मन हदल्लाह वमिनहुम मन हक़्क़त अलैहि ज़लालतु फसीरू फिल अर्ज़ फंज़ुरू कैफ़ काना आक़िबतुल मुकज़्ज़बीन। हमने हर इलाके में और हर जमाने में और हर जमीन पर अपने रसूल भेजे। उन्होंने जब पैगाम इलाही को बंदों तक पहुंचाया तो फमिनहुम मन हदल्लाह, उस उम्मत में से कुछ वो थे जिनकी अल्लाह ने हिदायत कर दी। वह मिनहुम मन हक़्क़त अलैहि ज़लालतु, और कुछ वो थे जो खुद गुमराह हो गए। अल्लाह ने गुमराह नहीं किया। मैं समझ रहे हो बात को? हिदायत अल्लाह ने की, गुमराह खुद हुए। तो गुमराह खुद होते हैं, कहते हैं अल्लाह गुमराह करता है। समझ रहे हो बात को? भाई रुके रहो खुदा की कसम, इसलिए कि जाहिर है कि मौजू के तकाजे को पूरा तो होना है। और अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा, इसलिए कि घंटे ज्यादा नहीं रह गए हैं, लेकिन जहां ले आया हूं वहां रुक के जुमला सुनना, रुक कर। देखो, निकाले दोनों गए थे जन्नत से, और ये तो इतना कॉमन वाकया है कि हर मेंबर से पढ़ा जाएगा और क़यामत तक पढ़ा जाएगा। आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम भी जाओ, और इब्लीस से कहा तू भी निकल, यही हुआ था ना। और यह भी था कि एहबता मिन्हा जमिया, दोनों साथ जाओ। तो जन्नत से दोनों साथ निकले हैं, आदम इब्लीस के साथ, इब्लीस आदम के साथ। जमिया, तुम दोनों जाओ। तो दोनों ने साथ हिजरत की। जन्नत वतन था भाई, जन्नत आदम का वतन है, आदम का वतन है। और इब्लीस भी बरसा बरस है उस जन्नत में रहता है। तो दोनों ने अपने वतन से साथ हिजरत की। अब आपका फैसला क्या है कि वापसी भी क्या साथ में होगी? तो साथ निकलना दलील नहीं है, साथ जाना दलील है।
سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ تو دونوں آئے زمین پر. اب دلیل سننا, دونوں زمین پہ آ گئے اور دونوں کا جملہ قرآن نے محفوظ کر لیا. جب آدم زمین پہ آئے کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا, مالک ہم سے گناہ تو ہو گیا, ہم سے غلطی تو ہو گئی. بھائی توجہ ہے, مالک آدم کہہ رہے ربنا ظلمنا انفسنا, مالک ہم سے غلطی تو آ گئی. یہ آدم کا جملہ ہے, ٹھیک ہے نا. اور ابلیس کیا کہنے لگا, رب فبما اغویتنی, مالک تو نے مجھے گمراہ کر دیا. تو جو اپنے عمل کی نسبت اللہ کی طرف دے وہ ابلیس کا پیرا ہے. پہنچ رہی ہے بات, پہنچ رہی ہے. عجیب مرحلہ فکر ہے. بس آہستہ 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 آگے بڑھنا, یہی سبب ہے. بھائی توجہ ہے, بڑے نازک مرحلے میں تمہیں لے آیا میں. یہی سبب ہے کہ پانچوں نمازوں میں ٹھیک ہے نا, نمازیں 5 جگہ نا, 2 مرتبہ کہو اہدنا الصراط المستقیم. بھائی بہت توجہ رہے, مالک ہدایت کر دے صراط مستقیم کی, اور ہدایت پر باقی رکھ صراط مستقیم کی. یہی ہے نا. دونوں ترجمے میرے نزدیک قابل قبول ہیں. اور میں نے کبھی کہا بھی تھا 2 ترجمے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ ہدایت پر باقی رکھ, اور کچھ کہتے ہیں کہ مالک ہدایت کر دے. آپ کے خیال میں ان دونوں ترجمے میں سے صحیح کون سا ہے؟ قائم رکھ صحیح ہے نا. اچھا شیخ منظور صاحب خدا کی قسم دونوں ترجمے صحیح ہیں, ممبر سے کہہ رہا ہوں. کچھ وہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہدایت کر دے, کچھ وہ ہے جو کہتے ہیں ہدایت پر باقی رکھ. جن کی نہیں ہوئی ہے وہ کہیں گے ہدایت کر دے, جن کی ہو چکی ہے وہ کہیں گے باقی رہے. عجیب محلہ پھر نا, اہدنا الصراط المستقیم. بھائی رکے رہنا, یہ سورہ حمد نماز کا سلیبس ہے, نصاب ہے, نہیں پوری انسانیت کا نصاب ہے. بھائی اب ذرا آ گیا ہوں سورہ حمد تک, تو سورہ حمد تو چھوٹے سے بچے تک کو بھی یاد ہوگا نا. کتنی آیتیں ہیں؟ 7, ٹھیک ہے نا. اچھا ان 7 آیتوں میں پروردگار عالم نے عجیب کمال کیا ہے. اوپر کی آیتیں اللہ سے متعلق ہیں, اور بعد کی 3 آیتیں بندے سے متعلق ہیں. یعنی آدھا سورہ اللہ کے لیے ہے, آدھا سورہ بندے کے لیے. اور یہی کمال ہے کہ ایک لفظ کو 2 مرتبہ استعمال کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ آ گیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ آ گیا. الحمدللہ ہے رب العالمین 2 اللہ ہو گئے. اللہ 2 نہیں ہیں, 2 مرتبہ لفظ اللہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا اب ذرا ڈیمونسٹریشن ہو جائے نا, تاکہ چھوٹے چھوٹے بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی سمجھ لیں. سمجھ میں آ گیا کہ 2 مرتبہ لفظ اللہ آیا. اچھا پھر پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. 2 مرتبہ اللہ, 2 مرتبہ رحمان, 2 مرتبہ رحیم. ٹھیک ہے. اچھا اب آگے چلو, مالک یوم الدین. آگے چلنا ذرا سا. ایاک نعبد و ایاک, 2 ایاک, 2 ایاک, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین, 2 صراط. دیکھو نا کبھی اس طریقے سے بھی سنا کرو خدا کی قسم. دیکھو یہ وہ مسائل ہیں جن کی دقت کی وجہ سے, باریکی کی وجہ سے ممبر سے بیان نہیں کیا جاتا. لیکن اب یہاں تک آ گئے ہو تو ایک جملہ کہوں گا تاکہ تمہیں اندازہ ہو جائے کہ یہ کلام کس کا ہے. 2 صراط ہو گئی. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم, 2 علیہم. ٹھیک ہے نا. یعنی یہ سورہ ہم سمجھ میں آ رہی ہے. بھائی بہت توجہ رکھنا, اس لیے کہ بڑے دقیق مرحلے پہ میں تمہیں لے آیا ہوں. اب مجھے یہ بتلاؤ کہ میں نے کہا نا کہ آدھا سورہ ہے اللہ کے لیے اور آدھا سورہ ہے بندے کے لیے, یہی ہے نا. اچھا بھائی اللہ آپ کا خالق ہے, اب تو پیدا کر دیا, اب اس سے کیا لینا ہے؟ بھائی اب کس کام کا وہ اللہ, اس نے تو پیدا تو کر دیا نا. کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھو ذرا اس طریقے سے سنا کرو. کیوں جناب مشکور صاحب قبلہ. بھائی یعنی ایک مسئلہ ہے نا کہ بھائی خالق تو ہے وہ, ہم اس کی خالقیت سے انکار نہیں کرتے. توجہ رہے, ہم اس کی خالقیت سے انکار نہیں کرتے, لیکن اب ہمیں ضرورت کیا ہے اس کی؟ کہا کہ میاں اگر اس کی عبادت نہیں کرو گے تو قیامت میں مارے گا. ٹھیک ہے نا.
تو ہم جو اللہ سے جڑے ہوئے ہیں وہ قیامت کے سبب. بھائی ایسا ہے یا نہیں؟ پوری توجہ کے ساتھ میرے جملہ سننا کہ ہم نیچے ہیں, اللہ اوپر ہے. مثال دے رہا ہوں, درمیان میں ہے قیامت. تو ہمارا جو رشتہ ہے اللہ سے وہ قیامت کی وجہ سے. اگر قیامت کو کھینچ لو تو اللہ سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے. سمجھ گئے بات کو؟ کتنی آیتیں ہیں؟ 7. شروع کی 3 پڑھو, آخر کی 3 پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم. اللہ سے متعلق ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بندے سے متعلق. تو 3 آیتیں اوپر اللہ سے متعلق اور 3 آیتیں نیچے بندوں سے متعلق, اور ٹھیک بیچ میں رکھا مالک یوم الدین, قیامت کا مالک وہ ہے. سمجھ رہے ہو؟ ابھی پڑھے لکھے نا, پڑھے لکھے شہر کے پڑھے لکھے شہری ہو نا, اس لیے میں نے چاہا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ قرآن میں جو الفاظ استعمال ہوئے کتنے کیلکولیٹڈ. ٹھیک ہے نا, لفظوں کی قیمت ہوتی ہے اور کس طریقے سے گن گن کے رکھے ہیں پروردگار نے. تو روکے رہنا, اس لیے کہ اب اس سے زیادہ زحمت سماعت نہیں ہوں گا, لیکن جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں بھائی بسم اللہ. ایک سورہ کو چھوڑ کر ہر سورہ کا جز ہے. تو اب سورہ ہم کی پہلی آیت بسم اللہ کو ہٹا کر, اس لیے کہ وہ تو ہر سورہ میں ہے نا. پہلی آیت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. روکے رہنا خدا کی قسم, روکے رہنا خدا کی قسم. یہی کے لیے میں نے ساری زحمت دی تھی. الحمدللہ رب العالمین, حمد ہے اللہ کی, رحمان کی نہیں, رحیم کی نہیں, رب العالمین کی حمد نہیں, اللہ کی جو رب العالمین ہے. رب العالمین مالک یوم الدین کی حمد نہیں, اللہ کی. اللہ کے معنی جانتے ہو؟ یعنی عجیب کمال ہے. اسلام کا پہلا سبق تو سنو, پہلا سبق اللہ کے معنی مستجمعون لجمیع صفات الکمال, جس میں سارے کمال ہو وہ اللہ. توجہ ہے, جس میں سارے کمال ہو وہ اللہ, جس میں عیب نہ ہو وہ اللہ. تو الحمدللہ تعریف اس کی ہے جس میں سارے کمال ہو. تو قرآن کا پہلا پیغام یہ کہ کمال دے کے تعریف کرنا, عیب داروں کی کبھی تعریف نہ کرنا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ بھائی پہنچ رہی ہے بات؟ تو اب جہاں تمہیں لے آیا ہوں اب رک جاؤ. اب تو آیا ہوں میں اس مرحلے پر. تو ایک طرف ہے اللہ, ایک طرف ہم ہیں. ٹھیک ہے نا, اور درمیان میں ہے قیامت جس نے اللہ سے ہم کو جوڑ کے رکھا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب پوری دنیا کو دیکھنا اپنے کو نکال کر, ایک سرے پہ اللہ, ایک سرے پہ ہے قیامت. بھائی توجہ رہے, اب سلسلہ فکر اس مقام سے آگے بڑھ رہا ہے. ایک سرے پہ اللہ ہے, دوسرے سرے پر قیامت ہے, اور درمیان میں کل ایک ہے جس کا نام ہے محمد رسول اللہ. سمجھ گئے؟ ختم الانبیاء رحمت للعالمین بآواز بلند نعرہ سلوہ. دیکھو قیامت غیب, ٹھیک ہے نا, ادھر اللہ غیب, اور ان دونوں کے درمیان میں ہے کون؟ محمد رسول اللہ. تو یاد رکھنا کہ اس ہادی کی ہدایت پر اللہ کو اتنا اعتماد ہے کہ اس نے اس پر نبوت ختم کر دی. سمجھ رہے ہو بات کو؟ نہیں میں لفظ بدل دوں جبھی تو سلسلہ گفتگو آگے بڑھے گا. یعنی محمد کسی انسان کا نام نہیں ہے, اللہ کے آخری نظام ہدایت کا نام ہے. اب تو آیا ہوں میں محمد عربی کی ذات پر, اور وہ آتے تو وہی ہیں لیکن اب سنتے جاؤ, ترجمہ بھی نہیں کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, جہاں جہاں تک آواز آ رہی ہے, اور جو قرآن کو کافی سمجھتے ہیں وہ ان آیتوں کو ذہن میں محفوظ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. یہ سورہ والضحیٰ. اور اب سورہ مزمل میں آواز دی, انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. اور اب سورہ نیل میں آواز دی, ویوم نبعث فی کل امتی شہیدا علیہم من انفسہم وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء. اور پھر
सूरह मायदा में आवाज दी, फकैफा इज़ा जिना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन व जिना बिका शहीदन अला हाउलाए, सुनते जाओ आयतों को। और फिर सूरह अहज़ाब में आवाज दी, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। और फिर वापस चलो सूरह मायदा की तरफ आवाज दी। और क्या अजीब व गरीब मसला फिक्र है आवाज देने का। नहीं, सूरह मायदा की तरफ नहीं जाऊंगा, सूरह निसा की आयत सुनते जाओ, चौथा सूरह 64वीं आयत, फला व रब्बिका, जरा मकाम मोहम्मद को देखो और यहां तुमसे फैसला करवाऊंगा, पूरी तवज्जो रखना। फला व रब्बिका ला युमिनून, हबीब हबीब तेरे अल्लाह की कसम, ये जो कलमा पढ़ रहे हैं ना, ये उस वक्त तक मुसलमान नहीं है, हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, जब तक अपने झगड़ों में तुझसे फैसला न करवाएं। क्या बात है भाई, ये आयत का पहला जुज पहुंच गया अब तक। फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। मुसलमान उस वक्त मुसलमान है, कलमा पढ़ने में नहीं है, उस वक्त मुसलमान है जब अपने आपस के झगड़े में मोहम्मद तुझसे फैसला करवाए। ठीक है ना? तो हुक्म यह है कि अगर आपस में झगड़ा करो तो फैसला मोहम्मद से लो। हुक्म यह नहीं है कि खुद मोहम्मद से झगड़ा करो। क्या बात है, समझ रहे हो बात को? भाई ये वक्त नहीं था, वरना आयतों का तर्जुमा करता हुआ जाता। अच्छा, फैसला करवा लिया मालिक, तूने कहा मोहम्मद से फैसला करवाओ, करवा लिया, कहा नहीं। आगे सुनो, सुम्मा ला यजदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैत। हबीब, फैसला करवा लेने पर भी मुसलमान नहीं है जब तक कि तेरे फैसले पर दिल से राजी न हो जाए, ये एतराज न करें कि उसे क्यों चाहता है, मुझे क्यों नहीं चाहता। खुले दिल से राजी हो जाओ, ये एतराज न करो कि उसे आलम क्यों दे दिया, इसे आलम क्यों न दिया। बस तवज्जो है, खुले दिल से मेरे मोहम्मद के फैसले को मान लो जब तो मुसलमान हो। और उसके बाद आखिरी लफ्ज दिया, वह युसल्लिमू तस्लीमा। और हबीब, ये कलमा पढ़ने वाले उस वक्त मुसलमान होंगे जब तेरे आगे सरे तस्लीम को खम कर दें। याद आई सरनामे कलाम की आयत, ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। जब मरो तो इस्लाम पे मरो। खुदा की इताअत का नाम है इस्लाम, मोहम्मद की इताअत का नाम है तस्लीम। मोहम्मद बुलंद से बहुत तवज्जो है। मुझे मालूम है कि मेरे सुनने वाले मकाम मोहम्मद अरबी से बखूबी आशना है, लेकिन मेरे सुनने वाले आशना है ना, हर कलमा पढ़ने वाला तो आशना नहीं है। ठीक है ना? हर कलमा पढ़ने वाला तो आशना नहीं है। तो जब मैं तुम्हें यहाँ ले आया हूँ तो मकाम मोहम्मद अरबी पे कुछ जुमले तो सुनते जाओ ना। अच्छा भाई, एक काफिर है जो मुसलमान होना चाहता है, आप इजाजत देते हैं कि उससे कहूं कि भाई आपके नाम का कलमा पढ़ दे? क्यों? बड़ी अजीब बात है। अच्छा चलो भाई, मैं तो मिंबर में बैठा हूँ, सब नीचे बैठे, मेरे नाम का कलमा पढ़वा दो। हराम। अगर मुसलमान होना है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ना वाजिब है। समझ रहे हो? मेरा कलमा पढ़ो इस्लाम लाने के लिए, हराम। किसी और का कलमा पढ़ो, हराम। किसी शेखुल हदीस का कलमा पढ़ो, हराम, बहुत ही बड़ा हराम। किसी मुफ्ती का कलमा पढ़ो, उससे भी बड़ा हराम। ठीक है ना? तो इस्लाम लाने के लिए करना क्या है? मोहम्मद का कलमा पढ़ना है। तो उम्मत का कलमा पढ़ना हराम, मोहम्मद का कलमा पढ़ना वाजिब। उम्मत में और मोहम्मद में फासला जो है वो वाजिब और हराम का है। भाई सुनना, खुदा की कसम, इस मरहले पर तुम्हें लाकर रोकना नहीं चाह रहा हूं, तेजी के साथ आगे जाऊंगा। तो भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ना वाजिब, और मोहम्मद रसूलुल्लाह से हटकर उम्मत में किसी का भी कलमा पढ़ना हराम। भाई तवज्जो है, उसका कलमा वाजिब, हम सबका कलमा हराम। तो हम में और उसमें जो निस्बत है वो वाजिब और हराम की है। अब मैं इन मुसलमानों से पूछूं कि भाई वाजिब और हराम क्या एक जैसे होते हैं? कहा कि नहीं, कभी एक जैसे नहीं होते। हराम हराम है, वाजिब वाजिब है। तो वाजिब हराम एक जैसे ना हो सके, मोहम्मद तुम जैसा बन जाए, ये कैसा मतलब? समझ रहे हो बात को? बात पहुंच रही है भाई? तवज्जो हाथ मजबूर है, इसलिए कि अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। गुज़श्ता साल गालिबन दूसरी तकरीर थी, बारिश हो गई थी, और मैंने उस वक्त एक आयत पढ़ी थी अपने नबी के लिए। तवज्जो रहे,
بہت توجہ ہے، لیکن اب یہاں سے میں آگے جاؤں گا، لیکن جہاں لے آیا ہوں خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اللہ کا کلمہ صدق اور عدل کے ساتھ محمد کی صورت میں مکمل ہو گیا۔ یہ محمد کی صورت میں نے لگایا ہے، ٹھیک ہے، مطلب یہی ہے، لیکن سمجھانے کے لیے لفظ آیت میں نہیں تھا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، یہ میرا کلمہ ہے، یہ محمد میرا کلمہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور صداقت اور عدالت کے ساتھ یہ تمام ہو گیا۔ تو پوچھو گے نا کہ آدمی کلمہ، بھائی محمد رسول اللہ تو آدمی نا، کلمہ کل کی مجلس بھول گئے، آدمی آیت، کل یہی تو گفتگو تھی نا کہ قرآن نے کہا عیسیٰ آیت، قرآن نے کہا عزیر آیت، توجہات بدل رہے، تو ایک آیت سنتے جاؤ، سورہ آل عمران، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، بھائی توجہ رہے، بہت توجہ رہے، فرشتوں نے آ کر مریم سے کہا یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اللہ تمہیں خوشخبری سناتا ہے کہ تمہارے پیٹ سے ایک کلمہ پیدا ہوگا، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ رکے رہو، لبرٹی دے دو، اس لیے کہ اگلے 2 گھنٹے رہ گئے ہیں کہ میں جیسے بول رہا ہوں ویسے بولوں۔ یہ جو آیت آئی تھی نا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا ولی رسول ہے، تمہارے ولی وہ صاحبان ایمان ہیں جو رکوع میں زکات دیتے ہیں۔ کون ہے وہ صاحبان ایمان؟ کہنے لگے انگوٹھی تو ایک نے دی تھی، یہ جمع کا صیغہ کیوں آ گیا؟ وہ صاحبان ایمان، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ بہت بڑا اعتراض ہے تمہارے عقیدے پر کہ وہاں تو سب جمع کے صیغے ہیں، وہ مومنین جو نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں رکوع کی حالت میں زکات دیتے ہیں، مومنین، ایک نہیں، مومنین۔ ہم نے کہا بھائی یہی رک جاؤ اور جواب سنتے جاؤ۔ یہ بتاؤ کہ مریم علیہ السلام سلام اللہ علیہا کے پاس کتنے فرشتے آئے تھے خوشخبری سنانے؟ ایک آیا تھا نا، کل وہ ساری آیتیں میں تمہیں سنا کے گیا ہوں، اب پھر پڑھوں آل عمران کیا ہے، اذ قالت الملائکۃ، جب بہت سے فرشتے آئے اور آنے کے بعد انہوں نے مریم سے کہا کہ تمہارے پیٹ سے بچہ پیدا ہوگا۔ آیا تو ایک ملک تھا نا، اللہ کہتا ہے ملائکہ آئے۔ اب ہم نے شیخ الحدیث اور شیخ التفسیر سے پوچھا کہ جناب آئے تو ایک تھے جبریل اور یہاں جمع کا صیغہ ہے ملائکہ، کہا بھائی عزت بڑھانے کے لیے، تو جبریل کی عزت بڑھ جائے تو آپ کو کوئی اختلاف نہ ہو، اور اگر اللہ علی کی عزت بڑھائے تو چہرے بگڑ جائے۔ کیا بھائی سمجھ رہے ہو بات کو؟ یعنی عجیب مرحلہ فکر ہے جہاں میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا، جو ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، عیسیٰ کلمہ ہے، یہاں تک تو آ گئے نا تم میرے ساتھ۔ اب سننا سورہ ابراہیم 14واں سورہ قرآن کا، الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ اللہ میں توجہ رہے، پوری توجہ کے ساتھ اس آیت کا ترجمہ سننا۔ اللہ تمہارے سامنے ایک مثال بیان کرتا ہے کہ ایک کلمہ طیبہ، شجر طیبہ کی ہے، پاکیزہ درخت کی ہے، اصلها ثابت، اس کی ایک جڑ زمین میں ہے، وفرعها فی السماء، اس کی ایک شاخ آسمان میں ہے۔ میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ ترجمہ کیا ہے، بڑی احتیاط کے ساتھ ترجمہ کیا ہے، لیکن اب اس مقام پر رک جاؤ، ایک سوال تم سے کروں گا، عیسیٰ کلمہ، دوسری آیت میں پڑھوں گا محمد رسول اللہ کلمہ، ٹھیک ہے نا؟ اچھا بتاؤ، آم کے درخت سے جامن کا پھل نکلے گا؟ اچھا جامن کے درخت سے آم کا پھل، آم سے تو آم نہیں نکلے گا اور جامن سے جامن نہیں نکلے گا، طے ہو گئی نا بات؟ تو اگر رسول کلمہ ہے تو کلمے سے تو کلمہ ہی نکلے گا، اب کتنے آئیں گے سب کلمہ ہو گئے۔ بات ہے، دیکھو آج کی شاید تناسب پڑ گئے ہو
لیکن چلنے دو، میں بہت توجہ زیادہ زحمت نہیں دوں گا. اچھا تو علم کرا کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، اس کو کلمہ طیبہ کہو یا شجرہ طیبہ کہو، پاکیزہ کلمہ کہو یا پاکیزہ درخت کہو، ایک درخت ہے اصلھا ثابت، اس کی ایک جڑ زمین میں ہے، وفرعھا فی السماء، اس کی ایک شاخ آسمان میں. درخت میں کیا ایک ہی جڑ ہوتی ہے؟ لیکن اللہ کہتا ہے کہ ایک جڑ زمین میں ہے. اور کیا درخت میں ایک ہی شاخ ہوتی ہے؟ بہت شاخیں ہوتی ہیں. میں توجہات معذور نہیں ہے. تو اب ایسا کلمہ طیبہ تلاش کرو جس کی ایک جڑ زمین میں ہو اور ایک شاخ آسمان میں ہو. تو کلمہ طیبہ کہیں نہیں ملے گا، جڑ زمین میں مہدی ملے گا، شاخ آسمان میں عیسیٰ ملیں گے. ایک شجرہ طیبہ ہے نا، ایک شجرہ طیبہ ہے، پاکیزہ درخت ہے جس کی جڑ ایک جڑ زمین میں موجود ہے اور ایک شاخ آسمان میں موجود ہے. توتی یہ ایسا پاکیزہ درخت ہے. میرے محمد کا شجرہ ایسا پاکیزہ درخت ہے. سننا تو سننا اور جاؤ میرے ترجمے پہ اعتبار نہ کرنا، جتنے ترجمے مل جائیں وہ سب دیکھ لینا، اور اگر ان پر اعتبار نہ ہو تو کسی ملا سے شیخ التفسیر سے جا کے پوچھنا. توتی اکلھا کل حین بإذن ربھہ، یہ درخت وہ ہے کہ ہر زمانے میں پھل دیتا رہے گا. اب جب تک دنیا باقی ہے تب تک درخت باقی ہے، اور جب تک درخت باقی ہے ایک پھل کا وجود ضروری ہے. بس میرے عزیزوں، میں نے اپنے سننے والوں کو سہمت دی. تو اب جو مزاج رسول کا وہی مزاج اس کے اولاد کا آ گیا نا ہم یہاں تک. میں سننا پڑا تھا، اور اگر یہ بات پہنچ گئی تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت سوارت ہو گئی. دیکھو غار حرا میں جب پہلی وحی آئی ہے تو علی نے وہ وحی سنی، اور علی نے بھرے مجمع میں جو خطبہ دیا ہے جو برابر میں موجود ہے کہ فلما نظر وحی والے سمیت رنتا، جب پہلی وحی نازل ہوئی تو میں نے ایک چیخ کی آواز سنی. فقلت یا رسول اللہ ما حاضر اللہ، تو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ چیخ کون رہا ہے؟ قال هذا الشیطان، ایسا میں یہ بات کہی. رسول نے فرمایا کہ یہ شیطان چیخ رہا تھا، اپنی پرستش سے اور اپنی پوجا سے مایوس ہو گیا. وحی کے نزول کے وقت نہیں پوچھا یہ کون بول رہا ہے، شیطان کی چیخ کے بارے میں پوچھا یہ کون بول رہا ہے. ارے جبریل کو تو بازار پہچانتے تھے. سمجھ رہے ہو نا، سمجھ رہے بات کو؟ نہیں، اب روکا ہوں نے فلما نزلت وحی، جب میرے نبی پر پہلی وحی نازل ہوئی، علی بول رہے جب میرے نبی پر پہلی وحی نازل ہوئی فقلت یا رسول اللہ، تو میں کہا یا رسول اللہ یہ کون چیز ہے؟ رسول کب اعلان کریں گے؟ رات سے باہر نکل ہی کے تو اعلان کریں گے، اور اس کے میں کوئی 3-4 سال کے بعد، پہلی وحی کے 3-4 سال کے بعد اعلان کریں گے. تو سب یا رسول اللہ کہیں گے اعلان نبوت کے بعد. یہ اکیلا علی ہے جو غار حرا میں ٹھہرائے گا رسول اللہ. ٹھیک ہے نا بھائی؟ چلو آگے بڑھ رہا ہوں میں، اور اب سامنے وقت سے زیادہ گنجائش نہیں ہے، اتنے رک جاؤ. یا رسول اللہ یہ کون تھا؟ کہا شیطان چیخ رہا تھا. اس کے بعد میرے نبی نے کہا جملہ ہے میں جو بڑھا رہا ہوں، یا علی انک تسمع ما اسمع، علی جو میں سنتا ہوں وہ تو سنتا ہے، وترى ما ارى، اور علی جو میں دیکھتا ہوں وہ تو دیکھتا ہے. الا انک لست بنبی، علی تو نبی نہیں ہے، ولکنک وزیر، تو وزیر ہے. یہ کہاں کہا ہے؟ پہلی وحی کے وقت میں، پہلی ذوالشیرہ سے پہلے علی کو غار حرا میں وزیر بنا دیا ہے. اب آپ محنت فرمائیے گا، پہنچ رہی ہے بات ہے یا نہیں بھائی؟ سمجھ رہے؟ تو جو سماعت رسول کی وہ سماعت علی کی، جو رویت رسول کی وہ رویت علی کی. اب سنو گے رسول کی رویت کیا؟ ایک دن جاؤ صحیح کتابوں میں دیکھنا، اور جب بھی میں صحیح کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں تو ایک جملہ ضرور دیتا ہوں، اور وہ جملہ یہ کہ اگر کتابیں صحیح ہوں
تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے مصنفین بھی صحیح ہوں. لیکن تمہیں صحیح کتابوں میں جو بات ملے گی نا وہ بتلانا. پیغمبر اکرم سو رہے تھے کیا صحیح روایت ہے؟ سننا. پیغمبر اکرم آرام نیند میں تھے, سو رہے تھے, اور سوتے سوتے اٹھے اور اٹھ کے قبلہ رخ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے بعد کا اللہ اکبر نماز شروع کر دی. ام المومنین حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب پیغمبر نے نماز ختم کی تو انہوں نے پوچھا کہ اپنے شوہر سے کہ یا رسول اللہ, ہم اگر سو جائیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے, یہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ یعنی ام المومنین جو حجرے کی شریک ہے وہ رسول جیسی نہیں ہے. عجیب فکر ہے. یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ ہم سو جائیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور آپ سو کے اٹھیں اور آپ نے اللہ ہوا تو بے اختیار فرمایا میرے نبی نے کہ سنو, تنام عینی ولا ینام قلبی. اس بات کو یاد رکھنا, میری آنکھیں سوتی ہیں, میرا دل بیدار رہتا ہے. پوری طاقت سے اس روایت کو محسوس کرو, پھر میں آگے بڑھوں گا. تنام عینی ولا ینام قلبی, میری آنکھیں سوتی ہیں, آنکھیں بلکہ بند کر رکھی ہیں. ولا ینام قلبی, میرا دل نہیں سوتا اور دل سو بھی نہیں سکتا. یہ تم سے کہہ رہا ہوں, یا اپنا فتویٰ کہہ رہا ہوں کہ میرے نبی کا دل سو نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ حکم ہے قرآن میں وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ. حبیب ہر آن وحی الہی کا انتظار کرو. تو وقت تو معین نہیں ہے کہ 10 بجے سے 12 بجے رات کو وحی الہی آئے گی. بھائی رکے گا, وقت تو معین نہیں نا کہ صبح 10 بجے سے 12 بجے تک آئے گی اور شام کو 2 بجے سے 4 بجے تک وحی آئے گی اور رات کو پھر 10 سے 12 تک آ جائے گی. وقت تو معین نہیں, کبھی بھی وہی مل سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, کبھی بھی اللہ وہی مل سکتا ہے. اور رسول محکمہ کا انتظار کرو, وہی الہی کا انتظار کرو. اچھا وہی جب آتی ہے تو رسول کے کس آزوں پہ آتی ہے؟ نظر کر دے, وہی آتی ہے قلب پر. اگر وہ سو جائے تو وہی کو رسید کون کرے گا؟ بہت صحیح بات. تو رسول سوتا نہیں ہے. اب میرا جملہ سنتا, آنکھیں سوتی ہے, رسالت بیدار کرتی ہے. آنکھیں سوتی ہے, رسالت بیدار رہتی ہے. اب عجیب پہلا آیا, ایک مرتبہ میرے رسول نے اپنے ساتھیوں کا چہرہ دیکھا اور آواز دی, آئیوں کو یبی تو نہ فراشی ہے. کوئی آج کی رات میں بستر پر سو جانے والا؟ بہت پڑھا لکھا بندہ میرے سامنے ہے. میرے نبی کے تو ایوب کو یاد ہو, تم میں کون ہے؟ ایوب جو ہے تم میں کون ہے؟ پہلا ایوب ہے ذوالعشیرہ کا اور دوسرا ایوب ہے شبیل کا. کہنے لگے کھانا کھلانے کے بعد وہ توجہ ہے, اگر پڑھے لکھے لوگ کے سامنے ہوتے یہ جملہ بنا کہتا ہے اور میں جملے کے ترجمے کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں. ایوب یعاجرنی فی ھذا الامر, تم میں سے وہ کون ہے جو میرا ہاتھ بٹھانے کو تیار ہے؟ وہ کون ہے؟ یہ نہیں کہا کہ وہ کون لوگ ہیں. تو رسول نے مانگا ہی ایک تھا, اب آپ کو پریشانی کیا ہے؟ عجیب وغیرہ فکر ہے جہاں میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا. ایوکم یعاجرونی فی ھذا الامر ذوالعشیرہ اور ایوکم یبیت علی فراشی. میں روکے رہنا خدا کے سب. آج کی رات ہے کوئی تم میں ایسا ایک مانگا جو آج کی رات میں بستر پر سو گیا؟ تمہیں یاد ہے یہ وہی لے کے کون آیا تھا کہ یا رسول اللہ عزت کر جائیے؟ جبریل. ٹھیک ہے نا. تو یہ مسلمانوں کا بیچارے نئے مسلمان, ان کا امتحان لینے کی کیا ضرورت تھی کہ تم میں سے کون آج کی رات اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کو تیار ہے؟ یہی تھا. جبریل لائے تو کہتے جبریل تم سو جاؤ. اچھا اس سے کیا آپ کو مزاج سمجھایا؟ بھائی کل کی آیت بھول گئے کہ جبریل آدمی کی صورت میں آ گئے تھے.
جناب مریم کے سامنے تو وہ آدمی کی صورت میں لیٹ جاتے رسول کے بستر پر. خدا کی قسم یہ محمد کا بستر ہے. یا محمد سو یا محمد جیسا کوئی کنکر نہیں سوئے گا. سمجھ رہے ہو؟ میرے دوستوں میرے عزیزوں آج میں بات کو روکوں گا لیکن یہ میسج تم تک پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ ہے کوئی آج کی رات سو جانے والا میرے بستر پر؟ آگے بڑھے علی اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کیا میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ میں قسم کھا کے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جملہ میل نہیں کھاتا علی کے کردار کے ساتھ. قسم کھا کے ہے اور کرنا صاحب ہمارے کے بالکل صحیح. میں دیکھو کہا کہ دعوت دیا میں یہی ہوا تھا. کہا تلوار لو بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. کہا یہ تلوار لو جاؤ جنگ جوہر کو فتح کر لو. فتح کرنا ہے کندھے میں کھڑے ہو جاؤ خود کو توڑ دیا. کبھی کوئی سوال تو نہیں کیا علی نے. لیکن امامت کا کوئی سوال مسلک کے بغیر نہیں ہوتا. جب رسول کہتے ہیں کہ تم میں ہے کوئی آج کی رات میرے بستر پہ سو جانے والا تو علی آگے بڑھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں سو جاؤں تو کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا کہ ہاں یا علی اگر تم سو جاؤ تو میری جان بچ جائے گی. تو علی کہلوانا یہ چاہ رہے تھے کہ رسول کی جان میرے سونے سے بچے گی. آگے کچھ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا. یعنی ساتھ جانے سے نہیں سونے سے بچے گی. عجیب ہے. کہا اللہ کے رسول میں توجہ ہے. کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. میں آج کی رات سوں گا. جانتے ہو رسول نے کیا تھا جب علی آئے ہیں سفر کا یا علی نام فراشی. خدا کی قسم دونوں علی ہے جادے کا تاریخ یا علی نام اللہ فراشی. علی میرے بستر پر سو جاؤ. لیٹ جاؤ سو جاؤ. تمہارے شہر کے ڈاکٹر گواہ ہیں کہ انہوں نے 2 دن راتوں میں مسلسل کوشش کی کہ مجھے نیند آ جائے. نہیں ہے یعنی ویلیم بھی کھلا دیا لیولیم بھی کھلا دی جتنی ہوتی نا دوائیں نیند نہیں آئی. لیکن نیند اختیاری چیز نہیں ہے اضطراری چیز ہے. اختیاری چیز نہیں ہے. اگر آ رہی ہو تو پھانسی کے تختے بھی آئے گی اور اگر نہ آ رہی ہو تو پوری رات ستارے کتنے گزار دو ہے نا. تو نیند اختیاری نہیں ہوتی اضطراری ہوتی ہے. اور میرا رسول کہہ رہا ہے نام لیٹ جانا سو جا. ایسا اطاعت کرنے والا ہو تو رسول کے بعد سردی میں بیٹھے نہ مانا کرا جی میں توجہ رہے لیکن مجھے باہر لے جانا ہے. علی میرے بستر پہ سو جا. سو گئے نا. یہ تو نہیں کہو کہ لیٹ گئے سو گئے. طے ہو گئی بات کہ سو گئے. بھائی بہت توجہ ہے. علی سو رہے ہیں اور اب میں اپنی طرف سے نہیں کہوں گا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں. امام غزالی بہت بڑی شخصیت ہے عرب اسلام کی. وہ کہتے ہیں کہ جب علی بستر پر سو گئے لیٹے نہیں سو گئے تو اللہ نے جبریل اور میکائیل سے کہا کہ جاؤ ایک علی کے سرانے کھڑا ہو جائے ایک علی کے پائے پہ کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہونے کے بعد رات بھر مبارکباد دیتے رہے. بخن بخن لکا یا علی نہیں بخن بخن لکا یا ابن ابی طالب مبارک ہو تمہیں اے ابو طالب کے بیٹے. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اور میں گفتگو کو روک رہا ہوں لیکن اب یہاں رک کے جملہ تو سنتے جاؤ نا. بخن بخن لکا یا علی نہیں بخن بخن لکا یا ابن ابی طالب اے ابو طالب کے بیٹے تجھے مبارک ہو. یہ بیچ میں ابو طالب کہاں سے آ گئے؟ اسی لیے تو بستر رسول پر سونے کی عادت لگائی تھی نا. اسی نے بستر رسول پر سونے کی عادت لگائی تھی. تو پوری رات جبریل و میکائیل کھڑے ہوئے علی سوتے ہوئے علی کو رات بھر مبارکباد دیتے رہے. میں اگر آپ کے گھر آؤں اور آپ سو رہے ہو تو آپ بات دے کے چلا جاؤں تو کیا یہ قرین عقل ہے؟ بات نہیں ہے نا. بھائی توجہ ہے بڑا نازک مرحلہ ہے اور یہی میں بات کو روکنا چاہ رہا ہوں. بھائی توجہ ہے. علی سو رہے ہیں اور رات بھر فرشتے مبارک
तीनत मेरे नबी की, वही तीनत उसकी ज़ुर्रियत की। ठीक है, तुम्हें सुन लिया, बड़े आराम से सुन लिया। एक मिसाल सुनो, मैं वाक़या पढ़ने का आदी नहीं, लेकिन जब बात आ गई है तो मिसाल ही के जरिए से, वाक़यात ही के जरिए से तो दलील कायम की जाएगी ना। एक दिन रसूल मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे थे, नमाज पढ़ा के मुड़े, नमाज सब मुड़े, जाओ देखो सही किताबों में कहने लगे सबू सुफूफकुम वला तस्दकूनी बिर्रुकू। देखो जब मैं नमाज पढ़ाया करूं तुम्हें तो मेरे पीछे सफेद और सीधी बन बैठा, ठीक है ना। वला तस्दकूनी बिर्रुकू, और मुझसे पहले रुकू में न चले जाया करो। और ठीक भी है, हो भी सकता है जब नया नया इस्लाम हो और नया नया जज्बा हो सकता है तो कुछ लोग, ठीक है ना, नया इस्लाम हो, नया जज्बा हो तो आदमी नबी से पहले भी रुकू में जा सकता है। यही तो फरमाया मेरे नबी ने, सबू, बड़ी सही जगह केवल पढ़ो, सबू सुफूफकुम, अपनी सफा को मेरे पीछे ठीक रखा करो। वाला तस्दकूनी बिर्रुकू, और मुझसे पहले रुकू में न चले जाया करो। उसके बाद मैं अन्नी आराकुम मिन खल्फी कमा आराकुम मिन कुद्दामी, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे मैं सामने से देखता हूं वैसे ही पीछे पुष्ट पहुंच गई ना बात। अच्छा, तो अब रसूल अपनी नमाज में दो काम कर रहा है। एक अल्लाह की नमाज पढ़ रहा है, दूसरे उम्मत को देख रहा है। किसी ने नहीं कहा कि नमाज खराब हो गई, लेकिन अगर अली अंगूठी दे दे सबकी नमाज खराब हो जाती है। दोहरा में आ रहा है और मुझे शिकायत से भी नहीं है। अच्छा, तो तुमने सुन लिया कि रसूल जैसे आंखों से आगे से देखता है वैसे ही पसे पुष्ट में देखता है। अब जाओ, अगर तारीख को यह वाक़या न मिले तो कल मेरा भी वाक़या दिखा ले। अली के पास जो घोड़ा था, दो खुसूसियतें हैं अली की, मैदान जाने। एक तो ये अली के पास जंग में जाने के लिए जो घोड़ा था वो इंतहाई सुस्त रफ्तार था, बहुत ही धीरे धीरे चलने वाला था। और जो अली के दोस्त थे, दर्द दिल रखने वाले लोग थे, वो अक्सर कहा करते थे कि अली कोई तेज रफ्तार घोड़ा ले लो, अली कोई है, तारीख है थोड़ा कोई तेज रफ्तार घोड़ा ले लो। उन्होंने कहा भाई तेज रफ्तार घोड़े की जरूरत तो उसे होगी जो मैदान छोड़ के जाना चाहे। तमाम होने वाली है। एक खुसूसियत अली की ये थी कि बड़ा सुस्त रफ्तार हुआ था, और दूसरी खुसूसियत ये थी कि अली के जिस्म पर किसी भी जंग में ज़िरा नहीं थी। ज़िरा जानते हो, लोहे का एक लिबास जो तलवारों की काट से जिसमें इंसानी को बचाता है, पूरा लिबास होता है। अली के जिस्म पर किसी जंग में ज़िरा नहीं थी। वो जो अली से मोहब्बत रखते थे लोग, बड़े अच्छे लोग, तो वो कहने लगे कि या अली तुम ज़िरा तो पहन लिया करो जब मैं जाने लगी। उन्होंने कहा कि भाई ज़िरा वो पहने जो सामने आने वाले से डरता हो। वो पहने जो मुकाबिल से, अली के मुखालिफ से डर जाए। मुझे क्या जरूरत है, किसकी मजाल जो मेरे सामने आ जाए। या अली फिर भी जरूरत होती है कोई पसे पुष्ट से हमला कर दे, पीठ उस वक्त देखेगा जब मुझे भागूंगा, उसका भी इम्कान नहीं है। भाई तवज्जो हाथ सुन रहे हैं, आखिरी जुमला है, आप जाओगे बताए भी तो, लेकिन देखो मोहब्बत रखने वाला कैसी मोहब्बत रखता है। वो कहना अली ये तो जरूरी नहीं है ना कि सामने से आए, या जब तुम भागो, जब पीठ पे हमला करते ये भी तो हो सकता है कि एक तुम्हें आगे से उठाए और दूसरा दूर से धोखा देकर पीछे से आ जाए और हमला करे। कहा इसकी भी फिक्र न करो, जैसे मेरे रसूल पूछते देखते हैं वैसे मैं भी पूछते देखा करता हूं। आज इस मरहले पर रुक गई जो मुजस्सम नूर हो, उसका हर चीज में
देख ले उंगलियों से, कहा कि नहीं, न हाथ से देख सकते हैं, न उंगलियों से देख सकते हैं, न घुटने से देख सकते हैं, देखेंगे हाथ से कभी कान से क्यों नहीं देखते? उनका भी कान में नूर नहीं है, तो तुम जो देख रहे हो वो नूर की वजह से, जो मुजस्सम नूर हो। देखो बात घंटे से ऊपर चली गई और आज गुफ्तगू को इस मरहले पर रोक रहा हूं। जो मुजस्सम नूर हो वो समझ में आ गया भाई, यही वजह है कि ज़ियारत वारसा में हुसैन इब्न अली के लिए गवाही है ज़ियारत पढ़ने वाली की तरफ से, अशहदु अन्नका कुंत नूरन फिल अस्वाद शामिलत वल अरहाम मुरहरत लम तुनज्जिसकल जाहिलियत बिअनजासिहा फज़ल रसूल, मैं गवाही देता हूं कि आप मुकम्मल नूर हैं। जब पाकीज़ा सुर्रों में थे जब भी नूर थे, जब पाकीज़ा तरीन रहमों में आए जब भी नूर थे। लम तुनज्जिसकल जाहिलियत बिअनजासिहा, किसी नजासत ने आपके शजरे को किसी दौर में मस नहीं किया। करबला नजासत और तहारत की जगह। मेरी गुफ्तगू आज इस मरहले पर रुक गई और जाहिर है कि वक्त महदूद होता है, गुफ्तगू को तमाम हो जाना है। कल अबुल फजल का आलम निकलेगा, परसों जगह की सवारी बरामद होगी, कल हजरत अबुल फजल के मसाइब में करूंगा, परसों सैयद शोहदा के सिलसिले में कुछ बातें आज करूंगा मसाइब की। आज जाहिर है कि ये आखिरी वक्त है कि मैं कुछ आपकी खिदमत में अर्ज करूं, लेकिन मैं कुछ सोच के आया था, लेकिन मैंने यहाँ अपना एजेंडा तब्दील कर दिया और मेरा जी ये चाहा कि मैं अपने सुनने वालों की खिदमत में उस बच्ची का तज़किरा करूं। तारीख इंसानियत की मजलूम तरीन बच्ची, मैंने पहली तकरीब में अर्ज किया था कि ये बच्ची अकेले नाके पर रस्सियों से जकड़ के भागी गई थी और जब कुछ दूर के बाद बच्ची को खोला गया तो पुश्त नाका भी लहू से तर थी, बच्ची का सीना भी लहू से तर था। बच्ची शहजादी ज़ैनब की गोद में आई। काफिला बाजार कूफा में दाखिल हुआ। कुछ औरतें तमाशा देखने के लिए छतों पर बैठी हुई थी। बच्ची ने अपना सर उठाया और कहा, पुत्री अम्मा इजाजत है कि मैं इन औरतों से पीने के लिए पानी मांगूं? मेरे दोस्तों, पूरी कुव्वत के साथ महसूस करो तो जुमला करूं, हुसैन प्यासे थे, कोई शक नहीं, ठीक है ना, लेकिन हुसैन की प्यास, हुसैन की शहादत खत्म हो गई। अब्बास भी प्यासे थे, अकबर भी थे, और मोहम्मद भी, कासिम भी, 6 महीने का बच्चा भी प्यासा था, लेकिन ये सब शहीद हो गए, इनकी प्यास खत्म हो गई। हुसैन की ये छोटी बच्ची कब तक प्यासी रही, कुछ नहीं है। काफिला शहर दमिश्क के दरवाजे पे पहुंचा। देखो तुम्हारी आवाजें बुलंद हो रही हैं और मैं चाहता हूं कि अपने सुनने वालों को उस बच्ची की प्यास का पैगाम पहुंचाता हूं। एक एक लफ्ज मख्तर से पेश कर रहा हूं। शहर हिम्स आज वो शहर मौजूद है, शाम और इराक का सरहदी शहर, बॉर्डर पे आज भी मौजूद है। जब शहर हिम्स के दरवाजे पर काफिला पहुंचा तो शहर का दरवाजा बंद था। उन दिनों शहरों में दरवाजे हुआ करते थे। शिविर ने खटखटाया, दरवाजा खुला, शिविर ने पानी का मुतालबा किया। एक दरख्त था, एक, उस दरख्त में हुसैन इब्न अली के सर को लटका दिया गया। बीवियों को हुक्म हुआ कि इस दरख्त की छांव में बैठ जाओ। दूर फौज अजीज ने खैर लगा दी। शदीद गर्मी का मौसम, दोपहर का वक्त, हुसैन का सर कहां है? दरख्त की छांव में। बीवियां कहां है? दरख्त की छांव। यजीद की फौज कहां है? अपने अपने खैर में। अब एक सवाल करो कि तुम्हारा दीदार तमाम करना, उसे ये हुक्म दिया गया कि तुम धूप में बैठे रहो। अजीब गरीब वाकया है
لیکن مجھے جانا ہے اس بچی کے تذکرے تک. یہ تو درمیان میں بات کریں گے. تو بیبیاں ہیں درخت کی چھاؤں میں, یزید کی فوج ہے اپنی اپنی خیمے میں. ٹھیک, بیمار امام اسے حکم دیا گیا کہ تم دھوپ میں بیٹھو گے. اب دیکھو گلے میں ہے لوہے کا پاؤں, ہاتھوں میں ہے لوہے کی ہتھیلیاں, پاؤں میں ہے لوہے کی بیٹیاں. جب دھوپ میں لوہا مسلسل رہے گا تو گرم ہوگا نا. اتنا گرم ہوا لوہا کہ میرے ایمان کی مدد میں چھالے پڑنے لگے. بیمار امام زنجیروں کے ڈنڈے کو تھام کے اٹھا, فوج یزید کے ایک سردار کے خیمے کی چھاؤں میں جا کر بیٹھ گیا. بس دیکھو, میں گفتگو کو تمام کر دیتا ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ سمجھا. تم نے گن یاد کر لیا, مجلس تمام ہو گئی. جب لوہا گرم ہوا اور بدن میں چھالے پڑنے لگے تو میرا بیمار امام اٹھا, زنجیروں کو تھامتا ہوا فوج یزید کے ایک سردار کے خیمے کی چھاؤں میں جا کے رکھ گیا. سردار نے جب زنجیروں کی جھنکار کی آواز سنی تو اپنے غلام کو بلایا, کہا یہ جھنکاروں کی آواز کیسی ہے؟ کہا امیر وہ قیدی جو دھوپ میں بیٹھا تھا, اس کی بیڑیاں ہتھکڑیاں اتنی گرم ہوئی کہ وہ چھاؤں میں آ کے بیٹھ گیا. کہا نہیں, اسے کہو دھوپ میں جا کے بیٹھے. اسے کہو کہ وہ دھوپ میں جا کے بیٹھے. غلام آیا, میرا مالک راضی نہیں ہے کہ تم اس کے خیمے کی چھاؤں میں بیٹھو. بیمار امام نے سر اٹھایا, کہا اپنے مالک سے جا کے کہہ دے میں خیمے کے اندر تو نہیں آ رہا ہوں, جب میری ہتھکڑیاں ٹھنڈی ہو جائیں گی میں خود چلا جاؤں گا. غلام نے جا کے مالک سے کہا اور وہ تازیانہ لیے ہوئے باہر آیا. دور سے بیویاں دیکھ رہی تھی, ایک طرف سے غیرت دوڑی, دوسری طرف سے قصور دوڑی, ساری بیویاں آئی. حجاج راجا ہم تجھے سایہ فراہم کریں گے. جب تک شام نہ ڈلی بیویاں سجاد کو سائے میں لیے کھڑی رہی. حضرت اللہ تم نے دیا کیا, تم نے دیا کیا. اب زیادہ زحمت نہیں دوں گا, لیکن میں چاہ یہ رہا ہوں کہ جس تفصیل کے ساتھ مقتل کی کتابوں میں یہ واقعہ آیا ہے اس تفصیل کے ساتھ تم تک پہنچ جائے. اتنے میں شہر کا دروازہ کھلا اور شہر کے لوگ مشکیزیں لے کے آئے, پانی سے بھرے ہوئے. شمر نے اس بچے تک جانا ہے نا, شمر نے اپنے کندھے پر مشکیزہ رکھا, اپنے ہاتھ میں جامعات لیا اور اپنے فوجیوں کو پلانے لگا خود. بچی نے یہ شہزادی زینب کی صورت دیکھی, کہا پھپھی اماں آپ کی اجازت ہے میں ایک گھونٹ پانی مار لوں. تم نے محسوس کیا یہ بچی کہاں تک پیاسی تھی. اجرکم اللہ, اب زیادہ زحمت نہیں دوں گا, میری تقریر تمام ہو گئی. پھپھی اماں اجازت ہے کہ میں ایک گھونٹ پانی مار لوں. کہا جا بیٹی, اگر تجھے پانی مل جائے تو مانگ لے. بچی آئی اور آنے کے بعد اس نے منہ سے کچھ نہیں کہا کہ شمر مجھے پانی دے دے, ویسے پانی مانگا جیسے بچی کے چھوٹے بھائی نے فوجی عظیم سے پانی مانگا تھا. اپنی سوکھی زبان دکھلائے. اپنی سوکھی زبان شمر کو دکھلائی. شمر نے, تم رو چکے, مجلس تمام ہو گئی. شمر نے بچی کو گھور کے دیکھا, کچھ نہیں کہا. شمر نے کچھ نہیں کہا, وہ اپنے فوجیوں کو پانی پلانے لگا. بچی یہ سمجھی, بس یہ تحقیق کے آخری جملے, بچی یہ سمجھی کہ جب اپنے فوجیوں کو پلا دے گا تو پھر آخری پہ مجھے پانی دے گا. ٹھیک ہے نا, جب سارے فوجیوں کو آخری رولا شمر نے پانی پلا لیا تو بچی چکر لگا کر